إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی ہر چیز میں مختار ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، اور اس نے یہ بات بتائی ہے کہ اسے ہر چیز کا اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے اس اختیار سے کسی چیز کو پسند فرمایا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی پسند ہے، تو اس میں کوئی بھی مصلحت ہو، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، مصلحت بتائی گئی ہو نہ بتائی گئی ہو، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو پسند کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو فضیلت بخشی ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے. انہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت بخشی، اور یہ بات بتائی گئی کہ سال میں جتنے دن ہیں، سال میں جتنے دن آتے ہیں، ان میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. اللہ نے انہیں پسند کیا ہے، اللہ نے انہیں پسند کر لیا ہے. کسی کی سمجھ میں، ہماری آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے کہ اللہ نے کیوں پسند کیا ہے. اولاً تو مومن پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، کسی بھی چیز کو تلاشتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. لیکن بنیادی عقیدہ اور ایمان اس کا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو پسند کیا ہے وہ بہتر ہے اور وہ ہماری پسند ہے. اللہ نے پسند فرما لیا. پیارے نبی فرماتے ہیں سال کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور قسم کھا کے اللہ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر. قسم کھاتا ہے اللہ فجر کی، فجر کتنی عظیم ہے اس کی قسم کھاتا ہے. جب کسی چیز کو بڑا بنایا جاتا ہے، بڑا بتانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو اس کی اللہ قسم کھاتا ہے. تو قسم کھائی اللہ نے فجر کی، اور قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر 10 دنوں کی. ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی. جب کوئی بات منمانی ہوتی ہے یا کسی بات کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو آدمی قسم کھاتا ہے. ہم قسم نہیں کھا سکتے اللہ کے سوا کسی کی، کیونکہ کسی چیز کو بڑا بنانا اللہ کے سوا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے بڑا بناؤ اللہ کو اور قسم کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ. قسم کھانے سے منع کیا، کہا اگر قسم کھانی ہی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ پر کوئی حکم اور قاعدہ نہیں. اس نے جب کسی چیز کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کی اہمیت ہم اپنے بندوں کو بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی قسم کھائی. تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی.
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کا، عمل صالح کا درجہ تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اچھا۔ ان میں چھوٹا بھی عمل ہوگا، کوئی چھوٹا بھی نیکی کا عمل، تو دوسرے دنوں کے بڑے عملوں سے بھی وہ افضل ہے۔ اس لیے ان دنوں کو ہمیں محبوب رکھنا ہے، ہماری نظر میں سب سے پسندیدہ دن ہو۔ ہم کبھی کبھی سوچ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری 10 دن جو ہیں، آخری عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں جو ہے، یہاں کی اصل فضیلت یہاں کے دن کی ہے۔ یہاں 10 دن افضل ہے، وہاں 10 راتیں افضل ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور یہاں جو ہے 10 دن افضل ہیں۔ آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے عمل اس میں جمع ہیں، بڑے عمل۔ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ سال میں سب سے افضل دن ہے، اور ان میں جو بھی نیکی کی جائے دوسرے دنوں کی تمام نیکیوں سے افضل ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ دوسرے دنوں میں اگر جہاد کیا جائے، جہاد کا جو عمل ہے، تو کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے۔ دوسرے دنوں میں جہاد کیے جائیں اور اس دنوں میں، تو ان دنوں کے عمل دوسرے دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال لے کر کے گیا ہو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، تو کچھ لے کر کے نہ آیا ہو، مال بھی لگا دیا ہو اللہ کی راہ میں اور جان بھی لگا دیا ہو اللہ کی راہ میں، یعنی جان و مال دونوں لٹا دیا اللہ کی راہ میں، وہی افضل ہے مجاہد۔ باقی ان 10 دنوں میں جو نیکیوں کے کام کرتے ہیں وہ سب سے افضل۔ بہت ساری چیزیں دیکھیے ہوتی ہیں سماج میں جن سے ہمارا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ جہاں ہمارا تعلق نہیں بنا، جہاں بنا وہاں ہم بہت جذباتی ہو گئے۔ دیکھیے، قربانی کے تعلق سے ہمارے دلوں میں اچھے جذبات ہیں، کافی جذبات ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے ان 10 دنوں کے تعلق سے بھی کچھ جذبات ہیں عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بھی کوئی فضیلت ہے، کوئی اہمیت ہے۔ سلف تو بہت خاص اہتمام کرتے تھے، بہت خاص۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ تو باقاعدہ 10 دنوں میں نیکیاں کرنے کے لیے تو کچھ لوگ مسلسل 10 دنوں کا روزہ ہی رکھ لیتے، 9 دنوں کا۔ 10ویں دن کا تو روزہ جائز نہیں، کیونکہ وہ منہر ہے، یعنی عمومیت کے ساتھ پورے عشرے کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ جو منہر کا روزہ منع ہے، جو حاجی عرفہ میں ہوں گے، عرفہ میں حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، تو اس طرح نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے کہ روزہ رکھ لیا، عام نیکیاں، صدقہ و خیرات پر زیادہ توجہ دیا، جو بھی نیکی کے کام ہیں اس میں یہ تصور کہ ان دنوں میں نیکیوں کے عمل دوسرے دنوں میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ یہ سب سے افضل عشرہ ہے۔ جیسے آخری عشرہ، ویسے یہ رمضان کا، ویسے کم سے کم یہ ذہن میں رہے کہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ۔ رواج جب کسی سماج میں ہوتا ہے اچھائی کا یا برائی کا، تو زیادہ تر رواج ہی غالب رہتا ہے، اس کے پیچھے بنیادی سوچ نہیں ہوتی، بنیادی جذبہ نہیں ہوتا، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ رواج نہیں ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ آدمی اس پر دھیان نہیں دیتا۔ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ سال میں، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں آتے ہیں، ان میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، جتنی نیکیاں ہیں بڑی بڑی سب جمع ہیں، سب جمع ہے۔ نماز تو جمع ہی ہے، صدقہ و خیرات عام ہے، جمع کر لیں، روزہ جمع کر لیں، حج بھی یہی ہے، اسی پہلے عشرے میں حج بھی ہے، اسی پہلے عشرے میں عرفہ بھی ہے، اسی عشرے میں یوم النحر بھی ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن
اللہ کے ہاں یوم النحر ہے، اور سب سے بہتر عمل اللہ کے ہاں خون بہانا ہے، یعنی قربانی کا خون۔ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، عزیزوں، اسلامی ماؤں بہنوں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر نمایاں کیا جائے، دیکھا دکھایا جائے، جانے لوگ۔ ہمارے ہاں تجدید ہو ایمان کی، ہمارے ہاں احساس ہو کہ ایک تاریخ ہے، ہاں جس کو دہرایا جس تاریخ کو ہم دہراتے ہیں اللہ کے حکم سے، سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے، وہ تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کی تاریخ ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کی تاریخ ہے، جو اکلوتا بیٹا عمر کے آخری یعنی لمبی عمر گزر جانے کے بعد ملا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی تاریخ ہے کہ رب کا حکم ہوتا ہے تو ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے، یہ یاد کرنا، یاد دلانا مقصد ہے۔ اگر یہ سب کچھ یاد نہیں آتا ہو، فرما برداری کا عمل ہم دہراتے ہوں اور ہم چھوٹی چھوٹی بھی قربانی نہ دے سکتے ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جیسے عرض کیا گیا کہ جذبات اور روایات میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، کہیں حدوں سے آگے چلی جاتی ہیں، کہیں بالکل چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جیسے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عام طور پر لوگوں کا تصور نہیں کہ بہت اہم دن ہے، اہتمام نہیں، لیکن اہتمام جس چیز کا ہے اس کے پیچھے سوچ کتنی گہری ہے۔ ہم میں سب لوگ، اللہ تعالیٰ ان حوصلوں کو، جذبوں کو اور بڑھائے قربانی کے لیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اسلام کا بڑا شعار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کھلے عام اس شعار کا اظہار کیا جائے، کھلے عام، جہاں نماز پڑھو وہی قربانی کرو، یعنی قربانی کی جگہ جیسے میدان میں نماز ہوتی ہے ایسے میدان میں قربانی، یعنی شعار ہے اسلام کا۔ اسلام کا شعار کا مطلب اسلام کا یہ ایک طرح سے اسلام میں ایک اہم تاریخ کا مظاہرہ ہے، ہم اظہار کرتے ہیں۔ کیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، یہ اظہار کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری عبادتوں کا ہم اظہار کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہ اظہار ہے۔ اس اظہار کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جد امجد اولو العزم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ایک مثال قائم کی تھی۔ وہ چیز تجدید اس کی ہونی چاہیے، ذہن میں وہ چیز بار بار آنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی، کہا اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تم ہر سال خاص تاریخوں میں ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کی تاریخ کی یادگار تم دہراؤ، تو یہ تو کم سے کم یاد رہے، یہ تو کم سے کم احساس ہمارا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالی جہاں جہاں حکم دے وہاں وہاں ہم فرمانبردار رہیں۔ یہ اصل ہے، اصل میں یہ فرمانبرداری کی سنت ہے۔ دیکھیے انہوں نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے چھری رکھ دی اپنے بیٹے کی گردن پر۔ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خون چاہیے، اولاد کی قربانی چاہیے، اصل میں جذبات اور اصل میں پورے طور پر بندے کی فرمانبرداری چاہیے۔ حکم ہے تو فرمانبردار ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ابراہیم کو کہا گیا کہ ابراہیم سن فرمانبردار ہو جا، تو کہا اے رب فرمانبردار ہوں میں، کہا میں فرمانبردار ہوں۔ ایک اللہ کے بندے نے، اس اولو العزم رسول نے ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا آوازہ بلند کیا۔ سب لوگ ایک طرف، ہماری مصلحتیں کتنی ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی مصلحتیں، ہمارے کاروباری مصلحتیں، ہماری اولاد کی مصلحتیں کتنی، ہم کتنے کمزور ہیں، ہم بولنے کی بھی جرات نہیں کر پاتے، آپ بولنے کی جرات نہیں کر پاتے۔ ہم یہاں ہیں کھڑے آپ کے بیچ میں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سا لفظ بولیں کہ آپ کو برا نہ لگ جائے۔ وہ بندہ کہتا ہے اے ابا، اپنے ہاتھوں سے جن مورتیوں کو بناتے ہو بتاؤ یہ سنتے بھی ہیں، بتاؤ یہ دیکھتے بھی ہیں، بتاؤ یہ کوئی نفع بھی پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس ایمان کے ساتھ بھی زندہ نہیں ہو پاتے کہ غیر اللہ کی جو پوجا اور بھکتیاں ہوتی ہیں
وہ اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے معبودوں کی ہوتی ہے، ان کے اپنے ہاتھ کے گڑھے ہوئے معبود ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنا بھی ہم نہیں جما پاتے اپنے دل میں، اور اتنی دنیا داری ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے، کوئی مورتی کی، کوئی رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی قبر کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، اور قبر پر بھی کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دل میں کوئی تفریق ہی نہیں، پتہ چلتا ہے کچھ فرق مت کرو، کچھ نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے، ہمارے لیے سنت لازم ہے، دین ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم کسی امام کے کسی روایت کے پابند ہیں، تو کیا یہ غلط ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، جو جیسے کرتا ہے کرتے رہے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا ایک بنیادی درس اور سبق یہ بھی ہے کہ جو صحیح ہے اس کو مانا، اور جو غلط تو کہا ہم بری ہیں، اس سے ہم بری ہیں، ہم بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب سے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہمارا ہی، اور یہ بنیادی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم بری ہیں۔ اللہ نے جسے پسند کیا وہ ہماری پسند ہے، اللہ نے جسے کہا یہ کفر ہے تو کہا کفر کرو تم۔ ہم ایمان والوں سے کہا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، کہا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور کفر کیا یعنی انکار کیا۔ ایک کفر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر، ایک کفر یہ ہے کہ رسول کے ساتھ کفر، آخرت کے ساتھ کفر، اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر، یہ غیر کرتا ہے، یہ غیر ایمان والا کرتا ہے۔ اور ایمان والے کا کفر کیا ہے؟ ایمان والا کفر کرتا ہے اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت دنیا میں ہوتی ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وہ عبادت کے مستحق اور لائق نہیں ہیں، کیونکہ وہ معبود نہیں ہے، وہ ایک ادنا چیز کے بھی خالق نہیں ہے اور مالک بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے، یہ معبود کیا ہو سکتے ہیں؟ نفع و نقصان کے مالک کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مناسبتیں جو آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ان دنوں کو۔ پسند جب ہم کریں گے اور ان میں ہمارے عمل اور ہماری جد و جہد بڑھ جائیں گی اور ہماری کوشش بڑھ جائے گی تو ہماری سمجھ میں آئے گی نا کہ آخر کیوں اللہ نے پسند کیا۔ اللہ کے بندے حج کرتے ہیں، دیکھیے حج میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وہ عمل کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ پہنچتے ہیں جب اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو جیسے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ طواف اب شروع کر دو، کہا جاتا ہے طواف شروع کر دیا، گھوم رہے ہیں اللہ کے گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ پہلا طواف کر رہے ہیں تو شانہ کندھا داہنا کھلا کر رہے ہیں، فرما برداری۔ یہاں بھی دیکھیے سب فرما برداری، ایک طرف سے فرما برداری، مسلمان ہے تو فرما بردار ہے۔ اور اسی لیے کہا صراط مستقیم پر جمے رہنے کی، ڈٹے رہنے کی، قائم رہنے کی رات دن دعا کرتے رہو، رات دن، ورنہ نہیں رہ پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ ہم تلفظ کرتے ہیں، سنٹنسنگ کرتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نہیں، سمجھو کہ مانگتے کیا ہو اللہ سے، اور سمجھو کہ بچنے کا سوال کس چیز کا کرتے ہو۔ بندہ سوال کرتا ہے اللہ توحید پر جمائے رکھ، اسلام پر جمائے رکھ، نبی کی سنت پر جمائے رکھ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اپنی وفاداری پر جمائے رکھ، یہی صراط مستقیم ہے۔ سنتوں کی محبت پر جمائے رکھ، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور دعا کرتا ہے اے اللہ یہودیت سے بچائے رکھ، نصرانیت سے بچائے رکھ، یہود کا کلچر، یہود کی تہذیب، یہود کے طور طریقوں سے بچائے رکھ، اس کی دعا کرتا ہے۔ ہم میں کتنے بھائی ہیں چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے، مرد و عورت، جو یہ سوچتے ہوں کہ ہم جب اللہ سے کہتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر ہمیں جمائے رکھ تو اس سے مراد اللہ کا دین ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور جب کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ہم کہتے ہیں اللہ یہود کا راستہ نہیں چلانا، نصارہ کا راستہ نہیں چلانا۔ تو کیا سوچتے ہیں کبھی کہ یہودیوں کا طریقہ کیا ہے، نصرانیوں کا طریقہ کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں؟ بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ کچھ لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو ان کے نقشے قدم پر چلیں گے، قدم بقدم، نقشے قدم پر۔
بالکل انہی کی طرح چلیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا انہی کی طرح سے کیا مراد ہے آپ، کیا مراد ہے آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ سے پوچھتے ہیں ساتھوں ساتھ، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہود و نصارہ تو نہیں مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کون، پھر اور کون؟ تو یہود و نصارہ کا طریقہ کیا تھا جس سے بچنے کی ہم رات دن دعا مانگتے ہیں؟ ہمیں حکم دے دیا گیا کوئی نماز ہو، کوئی رکعت ہو، نہیں ہوگی اللہ کے ہاں قبول جب تک کہ اس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ لی جائے، جس میں سب سے بڑا خیر مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم، اور سب سے بڑے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی یہودیت اور نصرانیت کے طریقے کی پیروی سے۔ اگر ایک مسلمان یہ نہ جانتا ہو کہ یہ یہودیت ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ تو یہودیوں کا کلچر ہے، تب تک جسے اسلام نے ریجیکٹ کر دیا ہے تب تک وہ کیسے بچے گا؟ وہ پڑھتا ہے کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ کی پسند جاننا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی پسند ہے کہ اس نے فائنل اسلام کمپلیٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا، اور عرفہ کے دن کمپلیٹ کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اور کہا یہ دین ہم نے مکمل کر دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر اتنی کرو۔ دین ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین، جس دین پر چل کر کے آپ نے ایک ایک عقید و عمل اور سنت کو اسوہ کے طور پر، نمونے کے طور پر ہمارے لیے چھوڑ دیا، وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار قائم کر دی۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ تو صحابہ سے آپ فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ آپ 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، آخری آپ نے حجۃ الوداع میں 100 ہدیے جمع کر دیے، 100۔ لیکن فرما برداری ایسا نہیں کہ قربانی ہم کرتے ہیں تو کہیں یہ مظاہرہ نہ ہو جائے، کہیں ہمارے جذبات نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے دلوں کی ایک بھڑاس نہ ہو جائے، ہم ایسا چاہتے ہیں، ایسا بتاتے ہیں۔ اصل میں قربانی کے پیچھے جذبہ ہونا چاہیے۔ جذبہ وہ کیا؟ قربانی کی تاریخ کے پیچھے ہے کیا جذبہ؟ اللہ کی فرما برداری۔ ہم صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، عقیدے کے خلاف کرتے ہو، عبادتیں ہمارے زندگی میں کچھ نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، آپ کے بچوں کو کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، قربانی کے پیچھے وہ دیوانہ ہے، قربانی کے پیچھے ہم سب کچھ لگانے کو تیار ہیں۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس بات سے پہلے یہ ہو کہ فرما بردار ہے بندہ کی نہیں، فصل لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی کرو، نبی کو حکم ہے۔ آپ بتائیے نماز کی کوئی پرواہ نہ ہو اور قربانی کے جذبات سیلاب کی طرح ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی بنیاد فرما برداری پر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے جذبات، ہماری نیتیں اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہم اپنی کوتاہیوں کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں یہ اصل چیز ہے۔ آپ دیکھیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کی تاریخ ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے ابراہیم کون تھے، کون تھے ابراہیم؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم۔ ابراہیم وہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم دعا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس طرح ان کے لیے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر، جیسے رحمت فرما چکا تو اپنے بندے ابراہیم پر۔ ابراہیم کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں جو ابراہیم کا طریقہ چھوڑ دے، اور حکم دیا، کہا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ ابراہیم کے طریقے کی بنیاد ہے فرما برداری، فرما برداری۔ میں اپنے کو، آپ سب کو، ہر چھوٹے بڑے کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے لیے کتنے فرما بردار ہیں ہم، کتنی اللہ کی پسند ہمیں پسند ہے۔ آپ بتاؤ ہم کتنا وقت گزارتے ہیں باہر، کتنا ہمارا دل اللہ کے گھر سے لگتا ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ، اللہ کی زمین پر اس کی مسجدیں ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، بچوں سے،
بچوں بتاؤ تمہارا دل اللہ کے گھر سے کتنا لگتا ہے؟ اور اللہ کے گھر سے دل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے جمع ہو، اللہ تعالیٰ کی دین سیکھنے کے لیے جمع ہو، یہاں خیر اور رحمت اللہ تعالیٰ کی پانے کے لیے جمع ہو۔ کتنا دل لگتا ہے، کتنا فالتو وقت، کتنا وقت ہم بیکار میں برباد کرتے ہیں، بیکار عمل میں، یہ سب ہم نہیں سوچ پاتے۔ اور اگر نہیں سوچ پاتے تو کیا ہم روایتی ہی ہیں؟ روایتی مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی ویلو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلو اس وقت رکھتا ہے، ایک مومن تنہا پوری دنیا پر بھاری ہے۔ ابراہیم بھاری تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تنہا ایک امت ہے پوری دنیا کے سامنے، اور اکیلے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بلا لڑے حفاظت نہیں ہو سکتی، اپنی بلا لڑے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیا ابراہیم علیہ السلام کی، تو دیکھیے تاریخ ہے وہ بھی، پوری حکومتیں، پورا طاقت روئے زمین کا سب سے بڑا ان کے خلاف ہے، لیکن دیکھیے اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی۔ اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا، کہا کہ ابراہیم کو جلاؤ، بہت بڑا الاؤ تیار کر کے جلاؤ اس کو، دیکھے دنیا کی کیسا جلایا گیا۔ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر، ہمارے عقیدے کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے کس لیول پر ان کی حفاظت فرمائی؟ کہا جلنے کی شکتی، صلاحیت تیرے اندر میری طرف سے پیدا کی گئی ہے، ابھی ابراہیم کے لیے جلانے کی شکتی تجھے نہیں استعمال کرنی ہے، تجھے سلامتی بن جانا ہے، تو اللہ سلامتی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کی اس تعلق سے بندہ جب اپنا تعلق رکھتا ہے تو اللہ کی پسند کے پیچھے وہ دیوانہ ہوتا ہے، یا اللہ کی پسند کی اس کی سب سے بڑی پسند ہوتی ہے۔ ہم سب اگر اسی ایک نقطے پر رہیں، یا ایک بات اس پورے خطبے کے خلاصے میں آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی پسند کیا ہے۔ اللہ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے، جو اس نے چاہا ہے، تو اللہ ہم کو توفیق دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو اس مناسبت پر جو ہمارے سامنے آنے والی ہے، اللہ تعالی ہماری عمر اور ہماری عمر اللہ تعالی باقی رکھے، ہماری صحت باقی رکھے، کہ ہم ذی الحجہ کے یہ 10 دن پائیں۔ حاجی جو ان 10 دنوں میں حج کرنے والے ہیں، بڑے ہی ایک چھوٹا کوٹا ہے، کورونا پرابلم کی وجہ سے احتیاطی تدبیروں میں کی بنیاد پر وزارت حج نے، سعودی عرب نے کیا ہے۔ جو لوگ بھی حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مناسبت انہیں نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس مناسبت کی جو اصل بنیاد ہے اور اصل مقصد ہے کہ فرمانبرداری کی روح، قربانی کی روح اللہ تعالیٰ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے، حق کے لیے قربانی کی توفیق دے۔ ہر وقت ہمیں اللہ تیرے فرمانبردار رہیں، سنتوں کے شہدائی رہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔